کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچپن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے میری گفتگو سنیں گے۔ بچوں اور جوانوں کے لیے یہ موضوع کیونکہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ ان سے خصوصی توجہ کی درخواست کروں گا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا حسین تھا۔ آپ کی عادات بڑی پاکیزہ اور پسندیدہ تھی۔ آپ کی خوبصورت اداؤں کی وجہ سے ہر ایک آپ کو پسند کرتا تھا۔ ام ایمن کا تبصرہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خادمہ تھی۔ انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ آپ انہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر جاتے، وہ اپنے تاثرات بیان کرتی۔ آپ نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ زمزم پی لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز نہ مانگتے۔ جب آپ سے کھانے کے لیے کہا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں سیر ہوں اور مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کھانے کو جو مل جاتا خوشی سے کھا لیتے۔ دوسرے بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے تھے کہ حضور کا بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کا بچپن کتنا پیارا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح ضد نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح عام بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں بچپن کے ابتدائی 5 سال آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزارے تھے۔ وہ بڑی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے گھر میں ہر وقت روشنی رہتی تھی، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑتی، پورا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ میرے گھر آتا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے جسم پر پھیرتی، خالق کائنات ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی آپ کا جھولا جھلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ فرشتے آپ کا جھولا جھلاتے تھے اور چاند کھلونا بن کر اشاروں پر ناچتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ حلیمہ سعدیہ کا تبصرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے مہذب اور وطین تھے۔ آپ شرافت و متانت کے پیکر تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلا۔ آپ بچوں سے آپ بہت ممتاز تھے۔ آپ کھیل کود کے متوالے نہیں تھے۔ حلیمہ سعدیہ بچپن میں آپ کی سیرت و کردار پر اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتی ہے، نہ تو آپ روتے تھے، نہ بدخلقی کے منتقد ہوتے تھے، عام بچوں کی طرح کپڑوں میں پیشاب اور پخانہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ فضول کاموں سے پرہیز کرتے تھے، ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتے اور کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ چچا ابو طالب کا تبصرہ، آپ کے شہید چچا جناب ابو طالب جنہوں نے آپ کے دادا کے وصال کے بعد آپ کی کفالت کی اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بچے جب رات بھر سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوتا اور آنکھیں صاف بکھری ہوئی ہوتی اور سرمگی ہوتی، بالوں پر قدرتی طور پر تیل لگا ہوا ہوتا اور قدرت کے ہاتھوں کنگھی بھی کی ہو چکی ہوتی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بچپن کا ذکر کتنے پیارے انداز میں کیا، کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، اللہ اللہ
وہ بچپن کی پابند اس خدا باپ صورت پہ لاکھوں سلام۔ عادت کریمانہ آپ کی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ آداب کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے، ہر وقت ذکر و فکر، تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتے۔ جب آپ باتیں کرنے کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے کلام جو آپ نے زبان پر جاری ہوا تو یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، صبح و شام اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ آپ بڑوں کا کہنا ہے مانتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے، بوڑھے اور معذور لوگوں کی خدمت کر کے آپ خوش ہوتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے بچپن میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حتیٰ کہ کسی جانور اور پرندے کو بھی کبھی آپ نے نہیں ستایا۔ بچپن میں عدل و انصاف، بچپن ہی سے آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، کسی دوسرے کا حق لینا گوارا نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتے۔ بچپن کے عالم میں بھی آپ نے کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب آپ کو دودھ پلاتی تو آپ صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، آپ نے کبھی دوسری طرف سے دودھ ہی نہیں پیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے آپ کو عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کا شعور عطا فرما رکھا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کا ایک دودھ شریک بھائی بھی ہے اور دوسرا دودھ اس کا حصہ ہے۔ یہی وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے تمام لوگ آپ کو چاہتے تھے اور آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن۔ آپ کی عادت کریمانہ ایسی تھی کہ بچپن میں بھی آپ نے حسن اخلاق اور عدل و انصاف کو قائم رکھا، ہمیشہ سچ بولا اور باقی بچوں کی طرح نہ کبھی جھگڑتے، نہ شور شرابہ کرتے، نہ کسی سے لڑتے، نہ ضد کرتے، بلکہ آپ کی عادات مبارکہ اتنی اعلیٰ و عرفہ ہوتی کہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں اپنے بچوں کے بھی اسی طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی سیرت و کردار، بچپن، جوانی، لڑکپن کے بارے میں جانیں گے تو پھر اپنے بچوں کو بتا پائیں گے نا۔ جب آپ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور کا بچپن کیسے گزرا ہے، لڑکپن کیسے گزرا ہے، جوانی کیسے گزری ہے، حضور کی مکی زندگی کیسی ہے، حضور کی مدنی زندگی کیسی ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔